أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلح الجسد کلہ، جب وہ خون کا لوتھڑا سیدھا ہو جائے، درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان کے جسم سارے کی اصلاح ہو جاتی ہے. آنکھیں، کان، ہاتھ، زبان سب کچھ شریعت کے موافق ہو جاتی ہیں. وَإِذَا فَسُدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ دل خراب ہو جائے، یہ خون کا لوتھڑا بگڑ جائے، بغاوت پہ آمادہ ہو جائے تو سارا جسم بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور انسان خسارے کی طرف چل پڑتا ہے. اس دل کی سب سے بڑی بیماری اس کا سخت ہو جانا ہے، اور یقیناً جب دل سخت ہو جائے تو نصیحتیں فائدہ نہیں دیتی. جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو انسان نیکی سے رک جاتا ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، ہدایت سے بغاوت کرنے کو جی چاہتا ہے بس انسان گناہ پہ گناہ کیے جائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ دلوں کی سختی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے، جس میں آج ہم من حیث الامہ مبتلا ہو چکے. مالک بن دینار رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے: ما ضرب اللہ عبدا بعقوبۃ اعظم علیہ من قسوۃ القلب. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کسی اپنے بڑے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اور پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں: فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل نہیں لگتے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، ان کے لیے بربادی ہے. اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کتنی ہی بار ہم ملک الموت کو اس دنیا میں آتے دیکھتے ہیں، کتنی ہی بار ہم دن میں مرنے والوں کے اعلانات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کے سیاہ پڑتے چہرے بھی دیکھتے ہیں، ان کے وجود بھی دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم نے بھی اپنے مالک کے دربار میں جانا ہے. کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا: ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا تھا. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا آپ کے بعد آنے والے ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن میں دھمکی بھی دے ڈالی: سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جنوں اور انسانوں ہم عن قریب تمہارے لیے فراغت پالیں گے، پھر ہم تم سے حساب کتاب لیں گے. لیکن اللہ عز و جل کا یہ ڈرانا بھی ہمیں گناہوں سے نہیں روکتا. اور علماء کہا کرتے تھے: من لم یردعہ القرآن والموت، جس انسان کو قرآن گناہ سے باز نہیں رکھ سکتا، جس انسان کو موت کا تذکرہ گناہ سے باز نہیں رکھ سکتا، ثم تناطحت عنده الجبال لم يرتدع، اگر اس کے پاس پہاڑ بھی گر کے پھٹ جائیں اسے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آئے گا. اور یقیناً یہ ایک حقیقت ہے، آج مساجد میں قرآن بند ہیں، کھولنے والے نہیں ملتے، قرآن پہ سے گرد صاف کرنے کو بھی ٹائم نہیں ملتا، بند ہیں، پڑے رہیں گے، نہ کوئی کھولے گا، نہ پڑھے گا، نہ سمجھے گا. اور یہ وہ قرآن تھا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتے. لیکن یہ ایک انسان ہے جو اپنے مالک سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے. ہم توحید میں بڑے دعوے رکھتے ہیں، اور یقیناً اگر ہماری محبت سچی ہوتی، اگر ہماری اللہ سے محبت سچی ہوتی تو ہم اپنے مالک کا کلام پڑھنے سے کبھی نہ گھبراتے، ہمارے دل اللہ کا کلام پڑھ کے کبھی تنگ نہ پڑتے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. میں ہوں یا آپ
یا آنے والے یا نہ آنے والے، ہم سب اس یہودیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں جو ان میں تھی کبھی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اب یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے وہ ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ اللہ کے خوف سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن ایک ہم ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیا چیز تھی جو مسلمانوں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کر چکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، لوگوں یہ موت کی سختیاں اپنی حقیقت کے ساتھ آ گئیں۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہ وہ موت ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے، یہ وہ موت ہے جس سے تم ڈرتے تھے، دوڑا کرتے تھے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں چلے جاؤ موت نے تمہیں پکڑ لینا ہے، یہ تمہیں پکڑ لے گی۔ پھر ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر اپنے مالک کے دربار میں تم نے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ کے بعد ابو بکر بھی نہیں رہے۔ کون ابو بکر؟ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات مال سے اور اپنی صحبت سے ابو بکر نے کیے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، لوگوں اگر میں نے کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا میں ابو بکر کو اپنا دوست بنا لیتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، عمر کو بلایا، کہنے لگے عمر میری بات سن لینا، کاش کہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ کہنے لگے ان للہ حقا باللیل فلا يقبلہ بالنہار، اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پہ ذمہ داریاں رات کی تاریکی میں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ دن کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رات میں تم میں عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز فرض کی ہے، فلا يقبلہ بالنہار، اللہ دن میں یہ نمازیں قبول نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ لِلَّهِ حَقًّا بِالنَّهَارِ فَلَا يَقْبِلُهُ بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے کچھ کام دن میں لگائے ہیں، رات کو قبول نہیں کرے گا۔ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو دھیان سے استعمال کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، میری عبادت میں توجہ دینا۔ فَلَا يَقْبِلُهُ بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ اس دن کی عبادت کو رات میں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے لیے دن میں رکھی تھی، رات میں قبول نہیں ہوں گی، کچھ رات میں رکھی تھی، دن میں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم میں سے کتنے ہی ہیں جن کی فجر کی نماز باجماعت رہ گئی، عشاء کی نماز باجماعت رہ گئی، وہ کس طرح اللہ عز و جل کے سامنے قبول کروائیں گے؟ اگر مالک نے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادات لے کے جائیں گے؟ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی باری آ گئی۔ عمر لو کان من بعد نبی لکان عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن کے آتے۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج سے واپس آ کے آپ کو بتایا میں نے گھر دیکھا تھا، بڑا خوبصورت گھر تھا، عمر وہاں ایک خاتون بھی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آئی تو میں واپس آ گیا، وہ تیرا گھر تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگے اعلیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا، اور رونے لگے۔ عمر کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بنائے گئے گھر کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا قرآن کی فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن نے آپ پہ وار کیا، یہی آیات تھی جب آپ گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ نے نماز مکمل کرائی، آپ کو گھر لے آیا گیا، آپ کو دودھ پلایا، آپ کے زخم سے دودھ نکل گیا۔ عبداللہ بن عمر نے آپ کی گردن کو اپنے سر میں رکھا، کہنے لگے ضعوہ فی الارض،
عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو۔ کہنے لگے ابو جی میری گود اور زمین برابر ہی ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ کہنے لگے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں لا ام لکی، تیری ماں کی بربادی ہو، میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے آپ کا سر زمین پہ رکھا، آپ نے اپنے دونوں گالوں پہ مٹی ملی اور پھر کہنے لگے ویلی و ویل امی، میری بربادی ہو، میری ماں کی بربادی ہو، ان لم یرحمنی ربی، اگر میرا رب مجھے معاف نہیں کرتا۔ یہ عمر تھے جسے جنت کی خوشخبری دنیا میں مل چکی ہے، جنت کے گھر کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے، اور عمر کا حال یہ ہے کہ اگر میرا رب مجھے معاف نہیں کرتا تو میری بربادی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اہل السنہ کے ہاں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اللہم حبب عبیدک ھذا الی عبادک المؤمنین، اے اللہ تیرے جتنے بھی اہل ایمان بندے ہیں ان کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے موت کے مرض میں مبتلا ہوئے تو رونے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ما یبکیک، ابو ہریرہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے ما ابکا علی دنیاکم، لوگوں میں تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں روتا۔ ما ابکی علی دنیاکم، میں تمہاری دنیا پہ نہیں روتا، ولیکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی، مجھے تو یہ آنسو اس لیے آتے ہیں کہ میرے سامنے ایک لمبا سفر ہے قیامت تک کا، نیکیاں میرے پاس تھوڑی ہیں۔ وَإِنِّي أَصْبَحْتُ فِي صُعُودٍ مُحْبِطٍ، اور میں ایک ایسے ٹیلے پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا ہوں جس نے یا جنت میں گرنا ہے یا جہنم میں، مجھے نہیں پتا میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، گزر گئے، اب میری اور آپ کی باری ہے، اب میری اور آپ کی باری ہے۔ ہم میں سے کون مالک کے پاس پہلے جاتا ہے معلوم نہیں، لیکن جب سے ہم نے اس موت کو بھلایا، نمازوں میں غفلت، عبادت میں سستی، محرمات کی پامالی اور شریعت سے بغاوت ہماری پہچان بن چکی ہے، ذلت ہمارے ماتھوں کا جھومر بن چکی ہے۔ لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، ہم نے جب سے اس موت کو بھلا دیا جس نے جب آنا ہے، یأتیکم بغتہ وانتم لا تشعرون، اس حال میں آئے گی کہ ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا وہ کس صورت میں آتی ہے۔ اور یہ وہ موت ہے جس کو مالک الملک اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، تمہیں موت کی مصیبت آ کے پکڑ لے، اور یقیناً یہ موت ایک مصیبت ہے اس آدمی کے لیے جس نے موت کی بالکل تیاری نہیں کی، جس نے موت کی بالکل تیاری نہیں کی، یہ موت اس کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے تذکرہ موت کا کیا کہ موت سے غافل نہیں رہنا۔ خلق الموت والحیاہ، زندگی پیدا کی، موت کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں اچھی طرح پرکھے، تمہیں دیکھے، ایکم احسن عملا۔ مفسرین نے ایک معنی اس کا یہ کیا ایکم احسن عملا اکثر ذکرا للموت، تم میں سے زیادہ موت کو کون یاد رکھتا ہے؟ میں نے اور آپ نے موت کو کتنا یاد رکھا میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر موت اور اس کی سختیاں، قبر اور اس کے اندھیرے، فرشتوں کے سوالات، قیامت اور اس کے مصائب میرے اور آپ کے سامنے ہوں، اگر مجھے پتہ لگے وہ موت کیا ہے، انقطاع الروح بالبدن ومفارقة له والانتقال من دار الى دار ومن حال الى حال، کہ انسان کی روح جسم سے جدا ہو جائے گی، جسم کو چھوڑ دے گی اور انسان ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا جائے گا، اس عارضی گھر سے نکل کے قبر کے اندھیروں میں چلا جائے گا، ومن حال الى حال، اور جیتے جاگتے سے مردہ بن جائے گا۔ یقیناً جب یہ ہلتے ہاتھ اور گھومتی پتلیاں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، یہ نگاہیں پتھرا جائیں گی، قدم ڈگمگا جائیں گے، اور اس وقت احساس ضیاء ہوگا کاش دنیا میں نیکیاں کی ہوتی، کاش ہم نے فلاں کی غیبت نہ کی ہوتی، فلاں کا حق نہ مارا ہوتا، قطع تعلقی نہ کی ہوتی، مسلمانوں کی عزتوں کا پاس کیا ہوتا۔
لیکن اس دن یہ افسوس فائدہ نہیں دے گا، جس دن ہم یہ چاہیں گے کہ آنے والے کا اٹھ کے استقبال کر سکیں، جانے والوں کو مل سکیں، چھوٹوں کو پیار کر سکیں۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ہماری اور ہماری خواہشات کے درمیان موت حائل ہو جائے گی۔ پیار کرنا چاہیں گے، ہمت نہ پائیں گے، وصیت کرنا چاہیں گے لیکن زبان ساتھ نہ دے گی۔ یأتیکم بغتۃ وانتم لا تشعرون، موت اچانک ہمیں آ کے چھاپ لے گی اور ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہوگا۔ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی انا نکرہ الموت، یا رسول اللہ موت کو تو ہم سارے ہی ناپسند کرتے ہیں، کس کا جی چاہتا ہے کہ مر جائے؟ آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ یوں نہیں ہے، لیکن المؤمن اذا حضرہ الموت، لیکن مومن کو جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس، بشر برضوان من اللہ وکرامۃ، اس مومن کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرا مالک تجھ سے راضی ہے، تیری وہاں پہ عزت کی جائے گی، مہمان نوازی کی جائے گی۔ فأحب لقاء اللہ، جب یہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے تو آگے عزتیں ہی عزتیں ہیں، جنتیں ہیں، رب کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس پہ غالب آ جاتی ہے، یہ مرنے کو پسند کرتا ہے۔ فأحب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ اور جب کسی بدبخت کو موت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ، اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے خوشخبری دی جاتی ہے کہ تو خوش ہو جا، تیرے کرتوت سامنے آنے والے ہیں، تیرا مالک تجھ پہ ناراض ہو چکا ہے۔ پھر فکرہ لقاءہ، یہ بدبخت پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ میرا بندہ یہ میرے پاس آ جائے۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت میری اور آپ کی ہوگی، یا تو ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے ملاقات کو پسند کرے گا، یا ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند جانیں گے اور مالک بھی ہم سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ یا تو فرشتے ہمیں آ کے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن ہمارے پاس آئیں گے ہمیں سلامتی، ہم پہ سلامتی بھیجیں گے، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے دوست تجھ پہ تیرے رب کی سلامتی ہو۔ اخرجی ایتھا النفس الطیبہ حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، یا تو وہ یہ کہیں گے کہ اے پاکیزہ روح اپنے رب کے پاس آ جا، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، تو قابل عزت ہے اور خوش ہو جا، جنت کی نعمتیں تیرے لیے ہیں، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ یا وہ ہمیں ڈانٹ کے کہیں گے ایتھا النفس الخبیثہ، بدبخت روح اخرجی الی ربک، اپنے مالک کے پاس آ جا، ذمیمتن تو بہت گندی ہے، ابشری بحمیم وغساق، جہنم کا کھولتا پانی اور پیپ تیرے لیے تیار کی گئی ہے، وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی کئی قسم کے عذاب تیرے لیے تیار ہیں۔ دو میں سے ایک صورت میری اور آپ کی ہوگی، یقیناً نہ میں پسند کروں گا نہ آپ کی، اس حال میں اگر ہمیں موت آ جائے تو مالک ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ لوگوں ملک الموت نے نہ جوانی دیکھنی ہے، نہ بڑھاپا، نہ بچپنا، نہ عزت، نہ دولت، نہ مصروفیت، نہ بڑا گھر نہ چھوٹا گھر، وہ اپنے مالک کے حکم کا تابع ہے، نہ رشوت لیتا ہے نہ تحفے لیتا ہے۔ یہ زندگی میرے اور تمہارے پاس مہلت ہے، پھر اس نے آ کے ہم سے چھین لینی ہے۔ دنیا مجھے جتنی بھی مل جائے زیادہ سے زیادہ مل جائے یہ حقیر ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں دھوکے میں ڈالیں،
न ये दुनिया की झूठी ज़ेबो ज़ीनत तुम्हें धोखे में डाले। और याद रखना, जिंदगी तुम्हें जितनी भी मिल जाए ये फिर भी थोड़ी है। जिंदगी जितनी भी मिल जाए, जो 80 साल का है वो भी कहते हैं अभी कल की बात थी, जो 10 साल के वो भी कहते हैं अभी ज्यादा साल नहीं गुजरे, जो मेरी उम्र का है वो भी कहते हैं ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। जिंदगी वही है जो मालिकुल मुल्क ने हमारे लिए आखिरत के दिन तैयार कर रखी है। वो लोग जो इस उम्मीद में पड़े रहते हैं कर लेंगे तौबा, अभी तो इतने टाइम पड़ा है, बहुत मोहलत है। याद रखना, ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़रहुम, इन्हें छोड़ दो, यअकुलू ये खाएं, यतमत्तउ ये दुनिया से फायदे उठाएं, युल्हिहिमुल अमल इनकी झूठी उम्मीदें इन्हें धोखे में डाले रखें, कर लेंगे तौबा। फसौफ यअलमून इन्हें अनकरीब पता लग जाएगा तौबा कैसे की जाती है। फरिश्ते हमें यहां से आगे ले जाएंगे। उसके बाद एक दूसरा मरहला है कब्र का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर एक जनाजे पे आए, कब्र के किनारे बैठे, फबका व अबका हत्ता तबल्ला सरा, आप खुद भी रोए, सहाबा को भी रुलाया, यहां तक कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। यकीनन हमें और सुन्नतें बहुत याद रहती हैं, शायद ये कभी याद नहीं आई। फिर आप फरमाने लगे, या इख्वानी लिमिस्ली हाज़ा फ़अइद्दू, मेरे भाइयों इस दिन की तैयारी कर लो, इस कब्र की तैयारी कर लो। इन्नकुम तुफ्तनून फिल क़ुबूर, ये वो कब्र है जहां तुम्हें आजमाइश में डाला जाता है। जिस तरह हम मुट्ठी में कागज को भींच लेते हैं, ये कब्र भी इंसान को भींच लेती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल क़ब्रि ज़ग़्ता लौ नजा मिन्हा अहदुन लनजा मिन्हा सअद। लोगों, इस कब्र ने एक दफा इंसान को जरूर जोर से भींचना है, अपना आप दिखाना है। और अगर इस कब्र ने किसी को छोड़ना होता तो सअद बिन मुआज़ को छोड़ देती। और सअद बिन मुआज़ की वो अजीम हस्ती है कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहु अर्शुर रहमान व फुतिहत लहु अब्वाबुस समा। ये सअद बिन मुआज़ की वफात में मालिक का अर्श भी कांप उठा था, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए थे और 70,000 वो फरिश्ते जो कभी जमीन पे नहीं आए सअद के जनाजे में आए थे। लोगों, वहां सअद बिन मुआज़ थे और कब्र ने उनको मुआफ नहीं किया था। अगर मैं और आप होंगे तो वो क्या करेगी? जब हम अंधेरों के बासी बनेंगे और कीड़े हमारे वजूद में फिरेंगे, बदन बदबूदार हो जाएंगे, ये सर खोपड़ियों में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी कब्रों को उस मौके पे नूर से भर दे। जिस वक़्त ये जहरीले कीड़े मेरी और आपकी दिमाग और निगाहें चाट लेंगे, उस दिन माजरत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कब्र की तैयारी कीजिए जो आज आपको निदा देती है और कब्र में आपसे पूछेगी, इब्न आदम कैफ़ नसीतनी, आदम के बेटे कैफ़ नसीतनी, तो मुझे क्यों घर भूल गया था? अम्मा अलिमत अन्नी बैतुद्दूद, तुम्हें पता नहीं था मेरे में तो जहरीले कीड़े ही रहते हैं। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाइयों का घर हूँ। बैतुल वहशा, वहशत का घर हूँ। यब्ना आदम मा गर्रक बी, आदम के बेटे तू मुझे क्यों कर भूल गया था? अलम तअलम अन्नी बैतुद्दुल्मा, तुम्हें पता नहीं था मैं अंधेरों का घर हूँ। अलम तअलम अन्नी बैतुल हक, तुम्हें पता नहीं था तुमने कब्र में मेरे ही पास आना है। वही हक यब्ना आदम, आदम के बेटे तू बर्बाद हो जाए। कद हुज़्ज़िरत अन्नी, तुझे मुझसे डराया गया। व हुज़्ज़िरत दैक़ी, तुझे मेरी तंगी से डराया गया। व दुलुमाती व नतनी व हौली, तुझे बताया गया मुझ में अंधेरे होते हैं, तुझे बताया गया मुझ में बदबू होती है, तुझे बताया गया तेरे पास फरिश्ते आके तुझसे तेरी जिंदगी का सवाल करेंगे, तुझसे तेरी जिंदगी के बारे में सवाल पूछा जाएगा। हाज़ा मा अअदद्तु लक फमाज़ा अअदद्त ली, आदम के बेटे मेरा अजाब चख ले, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए तैयार किया था, आज मुझे दिखा तू मेरे लिए क्या लेके आया है। अगर उस दिन ला दार लिल मर्इ बअदल मौति यस्कुनुहा इल्लती क़ब्लल मौति यब्नीहा फ़इन बनाहा बिखैरिन ताब मस्कनुहु व इन बनाहा बिशर्रिन ख़ाब बानीहा। इंसान का एक घर है जिसमें इसने जाके बसना है। मौत के बाद एक घर है जिसमें इसने जाके बसना है। फ़इन बनाहा बिखैरिन ताब मस्कनुहु, अगर ये उसको नेकियों से बनाएगा
تو اچھی زندگی گزارے گا. وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍّ خَابَ بَانِيهَا اگر گناہوں سے اس کو بنائے گا, اگر اس گھر کو گناہوں سے تعمیر کرے گا, یہ خود ہی وہاں پہ خسارہ پانے والا میں سے ہو جائے گا. لوگوں اپنے مالک کی طرف پلٹ آؤ جو تم سے خود پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے تیرے عزت والے رب سے, کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ تم سے خود پوچھتا ہے ما غرک بربک الکریم, تیری عزت کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا بھی کیا, فسواک تجھے برابر کیا, تیرے ہاتھ 2 بنائے, تیرے 2 پاؤں بنائے, جانوروں کی طرح 4 پاؤں نہیں بنائے. فعدلک ہر ایک چیز کو ترتیب سے رکھا. تیری آنکھیں ماتھے میں تو نہیں تھی, تیرے کان پیچھے تو نہیں تھے, تیرا ناک منہ کی جگہ تو نہیں تھا, تو کہیں اور سے تو کھایا نہیں کرتا تھا. مالک نے فی ای صورت ما شاء رکبک, چاہتا تو تجھے درندوں کی طرح بنا دیتا, خنزیروں اور بندروں کی شکل میں بنا دیتا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جیسے بہترین صورت چاہی تجھے عطا کر دی, پھر بھی تو اپنے مالک سے غافل ہے. کلا بل تکذبون بالدین. بندوں معاملہ یوں ہے, تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو, تم مالک سے غافل نہیں ہو, تمہیں قیامت کا اعتماد نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے, قرآن پہ یقین نہیں ہے, محمد مصطفیٰ کے فرمان کا اعتبار نہیں ہے کہ تم نے ایک دن اپنے مالک کے دربار میں جانا ہے. کلا بل تکذبون بالدین. تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو, یقین نہیں آتا. ان علیکم لحافظین, لیکن یاد رکھنا تمہارے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے, کرامن کاتبین, لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو, پھر قیامت کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا. ان الابرار لفی نعیم, اگر دنیا میں نیکیاں کما کے آؤ گے تو نعمتوں والی جنت ملے گی. وان الفجار لفی جحیم, اور اگر برائیاں لے کے آؤ گے تو تمہیں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تعجب ہوتا ہے اپنے آپ پہ بھی اور مسلمانوں پر بھی, نوجوانوں پر بھی, بوڑھوں پر بھی. مجھے اور آپ کو پتہ ہے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, مجھے اور آپ کو پتہ ہے جنت کا ایک وجود ہے, اور ایسا وجود ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کسی نگاہ نے اس جنت کو نہیں دیکھا, کسی کان نے حقیقی معنوں میں نہیں سنا, کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا. مجھے اور آپ کو پتہ ہے, مجھے اور آپ کو اس کی نعمتوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہے, یہ بھی پتہ ہے اس کے دروازے کھلتے ہیں, پتہ نہیں مجھے اور آپ کو شوق کیوں نہیں ہے. اگر مجھے اور آپ کو شوق ہوتا, یقیناً ہماری مسجدیں جمعے میں, فجر میں, عشاء میں ویران تو نہ ہوتی, یقیناً نمازوں کے اوقات میں ہمارے بازار آباد اور مساجد ویران تو نہ ہوتی, یقیناً میں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل تو نہ ہوتے, اپنے مالک کے قرآن سے اعراض تو نہ برتتے, ہمیں دین سے تکلیف تو نہ پہنچتی. یقیناً اگر مجھے اور آپ کو جنت کا پاس ہوتا, جہنم کا خوف ہوتا, تو میری اور آپ کی زندگی بہت حد تک گناہوں سے دور ہوتی. لیکن آج میں ہوں یا آپ, ہم سب اس دنیا میں لتھڑے ہوئے ہیں, اس گناہوں کی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ مسلمان کے لائق نہیں تھا, یہ مسلمان کے لائق نہیں تھا, خواہ وہ نوجوان ہوں, خواتین ہوں, مرد ہوں, بچے ہوں یا بوڑھے ہوں. مسلمان کے لائق یہ نہیں تھا, مسلمان کے لائق تو یہ تھا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا, کہ قبر کی تیاری کرتا, اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری رکھتا, اور اس بات پہ یقین رکھتا کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے عن عمرہ فیما افناہ, زندگی کہاں گزاری ہے, عن شبابہ فیما ابلاہ, نوجوانی کہاں کی تھی, عن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ, مال کہاں سے کماتے رہے اور کہاں کہاں خرچ کرتے رہے. یاد رکھیے گا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کو مسلمان خواتین کے لیے یہ زیادہ لائق ہے کہ ان کو یاد رکھا جائے.
ہمارے لیے یہ زندگی کے نمونے تھے، ہمارے لیے ان کی سیرتوں میں عبرتیں تھیں، ہمارے لیے ان کی تہذیب پہ چلنا تھا، ان کے تمدن کو اپنانا تھا، ان پہ فخر کرنا تھا اور انہی کی باتوں کو آگے نشر کرنا تھا۔ لیکن آج نہ جانے میں اور آپ کن کن کی باتوں پہ چلنے لگے، نہ جانے وہ حیا اور عفت اور وہ کردار کہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سنہری دور کو ہمیں واپس لوٹا دے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام۔ یا رسول اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں یا سالن ہوگا یا کھانا ہوگا۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرِ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي۔ جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو سلام کہنا ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور انہیں خوشخبری دیجئے ان کے لیے جنت میں ایک گھر ہے، موتی کا ایک ہی موتی ہے، اتنا وسیع موتی ہے جس میں گھر بنا دیا گیا، لا صخب ولا نصب، نہ انہیں وہاں پہ کوئی رنجش پہنچے گی، نہ تھکاوٹ آئے گی، نہ ہی وہاں چیخ و پکار ہوگی۔ شاید یہ میرے لیے اور آپ کے لیے حدیث معنی نہیں رکھتی، لیکن یقیناً میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ وہ کیا اعمال تھے کہ اللہ عز و جل نے خدیجۃ الکبریٰ کو دنیا میں سلام بھجوایا اور دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی۔ وہ کیا عمل تھا ان کا جس نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان ناسا من امتی یاتون بعدی، میرے صحابہ میرے بعد میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے، یود احدہم لو اشتری رؤیتی بمالہ واولادہ، ان میں سے ایک ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ اپنے گھر بار کو بھی قربان کر دیں، مال و دولت کو بھی قربان کر دیں اور مجھے دیکھ لیں، مجھے دیکھنے کی خاطر اپنی مال و دولت گھر بار بھی قربان کرنے پہ تیار ہوں گے۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں آپ یہ کہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ محبت عطا کر دے۔ یقیناً آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا و ارضاہا فرعون کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ان کے واقعے میں بھی عبرت ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو پوچھتی من غلب، غالب کون آیا ہے، موسیٰ یا فرعون اور اس کے حواری؟ تو کہنے والے انہیں بتاتے غلب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون وہ غالب فرعون پہ آ چکے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی آمنت برب موسیٰ و ہارون، لوگوں میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتی ہوں۔ فرعون یہ بدبخت اپنے سرداروں میں گیا اور کہنے لگا ماذا تعرفون عن آسیہ، میرے سرداروں مجھے بتاؤ تم آسیہ بنت مزاحم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو۔ فاثنوا علیہا، وہ کہنے لگے آپ کی محترمہ ہیں، بہت یہ ہیں، اچھی تعریف بیان کی۔ فرعون آگے سے کہنے لگا انہا تعبد غیری، وہ میری عبادت نہیں کرتی، میرے علاوہ اس کا کوئی اور الہ ہے۔ تو یہ بدبخت کہنے لگے اقتلھا، آسیہ کو قتل کر دو۔ فاوتد لہا اوتادا، فرعون نے آسیہ کو بلایا، کیلیں منگوا کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئی، اور سرداروں کو کہنے لگا کہ جاؤ ایک بڑی چٹان لے کے آؤ اور آسیہ کے اوپر اس چٹان کو کھڑا کر دو، اگر یہ باز آ جائے تو اس کو عزت کے ساتھ میرے پاس واپس لے آنا، میری بیوی ہے، اور اگر یہ اس رب کو نہیں چھوڑتی اس پہ چٹان گرا کے اس کو ختم کر دو۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر اپنے رب سے دعا کی رب نجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، اور اس سے پہلے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے اپنے پاس گھر بنانا۔ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پہلے اللہ تعالیٰ کے پڑوس کو طلب کیا، اللہ اپنے پاس میرے لیے گھر بنانا۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا جائے جنت میں گھر لینا ہے کہ جنت دنیا میں، یقیناً ہم میں سے ہر کوئی دنیا میں گھر لینا پسند کرتا ہے۔
ہم اس حدیث کو سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 قدموں کے درمیان خالی جگہ کو مکمل کرتے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، وہ مجھے توفیق نہیں ہوتی، وہ میرے مسلک کے خلاف ہے۔ ہم بے شمار احادیث سنتے ہیں، جنت کی خوشخبری ہیں، جو 12 سنتیں دن اور رات میں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں محل ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی، بس فرض بہت ہیں۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل ادا کرتا ہے فرض نماز سے پہلے جنت میں اس کے لیے گھر ہے، مجھے اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ اسی لیے شاید کہ ہمیں جنت کی تمنا نہیں ہے۔ کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گھر بنا دیا، اور آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں اپنا وہ گھر دیکھا، فضاحکت، گھر دیکھا، اس کی خوبصورتی دیکھی اور ہنس پڑی۔ فرعون کہنے لگا لا تعجبون منہا، میرے سرداروں تمہیں اس پہ تعجب نہیں ہوتا؟ من جنونہا، یہ کس قدر پاگل ہو چکی ہے، نعذبہا، ہم اس کو عذاب دیتے ہیں، وتضحک، یہ ہنس رہی ہے، اقتلوہا، اس کو قتل کر دو۔ اس وقت آسیہ نے اللہ عز و جل سے دعا کی اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، فرعون اور اس کے ظالموں سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، اپنے پاس جنت میں بلا لیا، اور چٹان آپ پہ گری اور آپ فوت ہو گئی۔ یہ عبرت ہے ایک چھوٹے سے واقعے میں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہم مرد ہیں، عورتیں نہیں، ہم مرد ہیں، عورتیں نہیں۔ مجھے اور آپ کو وہ مصائب نہیں آئے، میرے ہاتھوں میں کیلیں نہیں گاڑی گئی، آپ کے ہاتھوں میں کیلیں نہیں گاڑی گئی، آپ کے پاؤں کو زنجیروں سے نہیں باندھا گیا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ جو محبت اس کے دل میں تھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جو قربانیاں ان کی تھی وہ ہماری کیوں نہیں ہے، جو ایمان ان کے پاس تھا وہ ہماری خواتین کے پاس کیوں نہیں ہے، جو جذبے وہاں تھے وہ یہاں کیوں نہیں ہے۔ اس وقت شریعت یوں تو فرض نہیں ہوئی تھی جیسے ہم پہ ہے، اس وقت یوں قرآن تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا تھا، اس وقت یوں صحابہ کا تذکرے تو نہیں ہوتے تھے، اس وقت ساتھ ملنے والے ہم مسلک ہم عقیدہ لوگ بھی تو نہیں ہوتے تھے۔ آج تو ہمیں ایک دوسرے سے دکھ سکھ بھی بانٹنے آتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آنا بھی آتا ہے، پھر وہ ایمان میرے اور آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ لوگوں یاد رکھنا ان اللہ تعالی یغار، اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، مومن کو بھی غیرت آتی ہے، وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَن يَأْتِيَ الْمُؤْمِنَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کو غیرت تب آتی ہے جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام کو پامال کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو جب ایک آدمی توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، قطع تعلقیاں کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، ان کی عورتیں بے پرد نکلتی ہیں، ان کے نوجوان مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، بازاروں میں ہوں، زندگی کے کسی مرحلے میں ہوں، یہ نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یہ عبادات میں سستی کے عادی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنا ہمارے لیے اب ایک کھیل تماشا بن چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب غیرت آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے، فرعون نے، اس کے ماننے والوں نے، عاد نے، سمود نے، مختلف لوگوں نے آسفونا ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ مالک عز و جل آج ہم پہ بھی قادر ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ چاہے مجھ سمیت آپ کو ختم کر دے، کائنات کو تہس نہس کر دے، ویأتی بخلق جدید، ایک نئی مخلوق کو لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سونامی آیا، کیا نصیحت حاصل کی میں نے اور آپ نے؟ کشمیر کا زلزلہ آیا، کیا نصیحت حاصل کی میں نے اور آپ نے؟ سندھ کا سیلاب آیا، مجھے اور آپ کو کیا نصیحت ملی، کیا عبرت ملی؟ جاپان میں زلزلہ آیا، ہم نے سنا، سب کچھ پڑھا، دیکھا، کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ قحط ساری بارش روک رکھی ہے، کیا ہوا؟ ہم نہیں سمجھتے، شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن یاد رکھیے گا فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب مالک عز و جل ہمارے گناہوں کے سبب ہم پہ ناراض ہو جائے گا، انتقمنا منہم، وہ ہم سے انتقام لے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی الظالم،
اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ ثم لم یفلتہ، جب پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس قول کو دلوں میں جگہ دے لیجئے۔ آپ نے لوگوں کو نصیحت کی تو ایک دن کہنے لگے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے آپ کی خود اصلاح کرو، حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا خود حساب کتاب کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ فرشتے اور تمہارا رب تم سے حساب کتاب طلب کر لیں۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، آج اپنے گناہوں کو شمار کر لو، آج اپنے گناہوں کو شمار کر لو، قبل ان توزن علیکم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب میزان قائم کر کے تمہارے گناہوں کو تمہارے خلاف گواہ کے طور پہ لایا جائے گا۔ وتجہزوا للعرض علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی ابھی سے تیاری کر لو۔ کیوں؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن مالک کے دربار میں چلے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جس کو تو فرشتے یہاں سے جاتے ہوئے ابشری خوشخبریاں دیتے جائیں گے، اخرجی ایتها النفس الطیبہ حمیدہ، اے قابل عزت روح اپنے مالک کے دربار میں آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ وہ تو وہاں چلا چلا کے کہے گا ہاؤم اقرأوا کتابیہ، ادھر آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، دیکھو مجھے دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میں نے اپنے مالک کے دربار میں جا کے حساب و کتاب دینا ہے، اور آج میں نے حساب و کتاب دیا، میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اللہ عز و جل اس کو تو جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو فرشتوں نے آ کے یہ کہا، جہنم کے گندے ٹاٹ لے کے آئے، بدبو سے لتھڑے ہوئے، ایتها النفس الخبیثہ اخرجی الی غضب ربک، اور بدبخت روح اپنے رب کی طرف آ جا، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ تو پھر یہ اس موقع پہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، میری بربادی، مجھے میرا نام اعمال کیوں دیا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ لگتا میں نے دنیا میں کیا گند مارا تھا۔ وہاں یہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، دنیا کا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری جھوٹی عزت، جھوٹی چودراہٹ، جھوٹی بادشاہت، جھوٹی صدارت، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اس نے تو مجھے برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ، اس کو اٹھاؤ، جہنم کا توق اس کی گردن میں پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے۔ یہ انجام ہے دو میں سے ایک گروہ کا، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو نہیں پتا تھا، انہیں جاتے ہوئے وہ آپ کو مخاطب ہو کے نصیحت کر کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، تو یقیناً میں اور آپ زیادہ اس لائق ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار جزا ہے، یہاں آپ عمل کر لیجئے، یہ مہلت ہے، ابھی آپ کے ہاتھ میں آپ کے فیصلے ہیں، اس سے قبل کہ ملک الموت آ جائے پھر اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو جزا دینی ہے، وہاں عذر نہیں قبول کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حال میں فوت کرے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم پہ ناراض نہ ہو۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله۔ یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے،
میں ہوں یا آپ، آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سبھی خطا کی عادت ان پہ لازم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اپنے رب سے معافی بھی مانگیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے توبہ اسی لیے رکھی ہے، اسے علم ہے میرے بندے گناہ کریں گے اور پھر مجھ سے توبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ساروں کے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے ہیں، لہٰذا اپنے مالک کے دربار میں آ کے توبہ کر لیجئے۔ یقیناً میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی ہوں نہ جانے کتنے ہی ہم دن میں گناہ کرتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا موت کے آنے کے بعد گناہوں کی معافی نہیں ہے، موت کے آنے سے قبل گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ مالک الملک دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے بندوں سے پوچھتا ہے راتوں کو گناہ کرنے والے دن میں توبہ کر لو، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اور رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں علی الاعلان گناہ کرنے والے رات کی تاریکی میں چھپ کے مجھ سے توبہ کر لے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ کی فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا اے اللہ تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھائی تھیں، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، شیطان مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میرے بندے جب مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کو کہا؟ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، آدم کے بیٹے تو مجھے جب بھی مجھ سے امید رکھے گا، جب بھی مجھے پکارے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، آدم کے بیٹے تیرے گناہ معاف کر دوں گا مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے تیرے گناہوں سے زمین آسمان بھر جائیں، ثم اتیتنی، پھر تو مجھ کے میرے پاس آ جا، ثم دعوتنی، پھر تو مجھ سے دعا مانگے، معافی طلب کرے، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، آدم کے بیٹے میں تجھے پھر معاف کر دوں گا مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس زمین آسمان بھر کے گناہ لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، شرک میرے ساتھ نہیں کرنا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، اتنی بخششیں لے کے تیرے پاس آ جاؤں گا۔ یہ موقع ہے اس سے پہلے کہ اللہ عز و جل ہم پہ موت کی مصیبتیں اتار دے، اللہ عز و جل کے دربار میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کیجئے، اور خاص طور پہ مجھے اور میرے والدین کو بھی یاد رکھیے، ہمارے اقربا، اساتذہ، احبا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، فوت ہو جانے والوں کی، زندہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ کر عدالت میں نکاح کر لیں، کیا ایسا نکاح جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو ان کی شرعی سزا کیا بنتی ہے؟ عدالت میں کیا گیا نکاح نہیں زنا ہے، اگر شرعی حکومت ہو اس میں ایک موقع پہ جائز ہے، اب شرعی حکومت نہیں ہے، ان عدالتوں میں جانا ویسے ہی کفر ہے، وہاں جا کے نکاح کرنا، ان کو سرپرست بنانا، ایک یہ کفر ہے، دوسرا یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، نکاح نہیں۔ اگر شرعی حکومت ہوگی تو ان کو رجم کیا جائے گا اگر شادی شدہ ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ان کی دنیا اور آخرت، دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے۔ گانے سننا، موسیقی کو پسند کرنا کیسا ہے؟ گانے سننا حرام ہے، اگر موسیقی کو پسند کرتا ہے، اس کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں، جیسے قرآن پڑھنا جائز ہے، سننا جائز ہے، موسیقی سننا بھی جائز ہے، تو یہ انسان پسند کرنے سے اگر یہی مراد ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اسے جائز سمجھتا ہے سننا، اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا، یہ انسان کفر کا مرتکب ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر پسند کرنے سے مراد ہے مانتا ہے گناہ ہے، غلطی ہے، تو پھر کبیرہ گناہ ہے، سننا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے، اس کے مد مقابل رحمان کی آواز ہے۔ اسے اپنے ایمان سے پوچھنا چاہیے تجھے رب کی آواز اچھی لگتی ہے کہ شیطان کی آواز اچھی لگتی ہے؟ کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ سگریٹ پینا یقینی طور پہ حرام ہے، اور یہ شراب سے زیادہ سخت حکم رکھتا ہے۔ کیوں؟ سگریٹ میں ایک نشہ ہے، دوسرا یہ آپ اپنی جان کو خود مریض بنا رہے ہیں۔ اسلام دین 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے آیا تھا، اس میں سے ایک چیز انسان کی جان کا تحفظ کرنا ہے۔
سگریٹ پی کے آپ خود اپنے آپ کو خودکشی کے منہ میں دے رہے ہیں، اس پہ خودکشی کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ شراب پینے والے کا انجام کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب پی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے عہد لے رکھا ہے کہ اس کو جہنم میں ایک گڑھا ہے جہاں پہ زانیہ عورتوں کا گندا پانی آئے گا، اس کو اس پانی سے پلایا جائے گا، طینۃ الخبال سے، اور جنت میں اس کو شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں امت محمدی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر امت محمدی یہ ایمان پہ قائم رہی، شرک کی مرتکب نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو بغیر جہنم میں بھیجے معاف کر دے گا۔ اگر ان کے پاس شرک ہوا کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر شرک ہوا تو یہ اپنے آپ کو امت محمدی کہلانے کا حق نہیں رکھتے، مشرک مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنے والے دنوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ مالک عز و جل مجھے اور آپ کو وہاں اکٹھا کرے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کا مہمان بنا دے، اپنی رؤیت سے ہمیں مالا مال فرما دے اور اہل ایمان کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پہ ہمیں جام نصیب کرے، ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہوں، وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جیسے آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیں جمع کرے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔